رمضان المبارک کے حوالے سے بحث تنبیہات۔ رمضان کا مقدس مہینہ سایہ فگن ہے۔ اس مہینے کو پانے کے لیے سلف کئی مہینوں قبل ہی دعائیں شروع کر دیا کرتے تھے۔ پھر جب یہ رخصت ہوتا تو اس میں کیے گئے اعمال کی قبولیت کے لیے بھی کئی مہینے دعائیں کرتے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر قبر والوں سے کہا جائے کہ آرزو کرو تو وہ رمضان کے ایک دن کی آرزو کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا پوری طرح احساس ہونا چاہیے۔ ذیل میں اس ماہ کے حوالے سے بحث تنبیہات کا ذکر ہے جو اس ماہ کو مزید بابرکت اور مفید بنانے میں معاون ہو سکتی ہے۔ جس طرح رمضان میں نیکی کا اجر زیادہ ہے، اس طرح برائی پر گناہ بھی زیادہ ہے۔ جس طرح زمان و مکان کی فضیلت کے ساتھ نیکی کا اجر بڑھتا ہے، اس طرح گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر مہینہ فضیلت والا ہو یا جگہ فضیلت والی ہو تو ایک نیکی پر کئی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح برائیوں کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بس رمضان میں کی گئی برائی کا گناہ غیر رمضان میں کی گئی برائی سے بڑھ کر ہے۔ جیسے رمضان میں کی گئی نیکی کا ثواب رمضان کے علاوہ کی گئی نیکی سے زیادہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس رمضان میں نجاشی نامی شخص کو لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی۔ آپ نے اسے نشہ اترنے تک چھوڑ دیا، پھر اسے 80 کوڑے مارے اور قید کر دیا۔ اگلے دن قید سے نکال کر مزید 20 کوڑے مارے اور فرمایا، 80 کوڑے شراب کی حد ہے اور 20 اس لیے کہ تم نے رمضان میں بھی اللہ کے سامنے اس قدر جرأت دکھائی کہ شراب پی لی۔ سو اس بات سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ عام دنوں میں جو لہو و لعب کا کام ہم معمولی سمجھ کر انجام دیتے ہیں، ان سے پوری طرح کنارہ کش ہو کر عبادت کی طرف خوب دھیان رکھا جائے۔ رمضان میں اخلاقی معاملات خصوصی توجہ مانگتے ہیں۔ روزے میں انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، نفسانی خواہشات سے رکا رہتا ہے، مزاج میں چڑچڑاپن محسوس کرتا ہے۔ روزے میں انسان کے لڑنے بھڑنے اور گالم گلوچ کے کبھی پوری طرح ایکٹیو ہوتے ہیں، جو بھوک پیاس کی شدت کے ساتھ شدید تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی مزاج کی تربیت و اصلاح کا نام روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، نہ بدتمیزی کرے۔ اگر کوئی شخص ایسے گالم گلوچ یا جھگڑا کرے تو ایسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ رمضان کی راتیں بھی دنوں کی طرح یا بعض اعتبارات سے ان سے بڑھ کر فضیلت والی ہوتی ہیں۔ ہماری عمومی روٹین بن گئی ہے کہ راتیں جاگتے ہیں اور دن سوتے ہیں، پھر رمضان میں تو یہ روٹین مزید پختہ ہو جاتی ہے۔ رمضان کی راتوں کا جاگنا بہت خوب ہے اگر یہ راتیں مصلی پر یا مصحف کے ساتھ گزریں، لیکن عملاً یہ ہوتا ہے کہ تراویح کے بعد سحری تک ہم اپنے نفس کو شیطان کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں، گویا یہ دورانیہ رمضان کا ہے ہی نہیں۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام آپس میں قرآن مجید کا دور رات کے وقت کیا کرتے تھے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کی راتوں میں بہت زیادہ تلاوت کرنا مستحب ہے، کیونکہ رات کو دنیاوی جھمیلوں سے خلاصی ہو جاتی ہے، ہمتیں جمع ہو جاتی ہیں اور دل و زبان قرآن پر تدبر کے لیے آمادہ ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کو عبادت کے لیے اٹھنا نفس کو سخت کچلنے والا اور بات کو زیادہ درست کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ شباب و کباب سے بھرپور رت جگہ لہو و لعب اور ڈراموں خواہ دین کے نام پر ہوں، ان میں وقت صرف کرنا در حقیقت روزے کی حکمت کو مار دینے اور روزے کی خیر و برکت کو ختم کر دینے کے مترادف ہے۔ آپ خود سوچئے کہ سلف صالحین تو رمضان میں مجالس علم کو ترک کر دیتے تھے جو عین عبادت ہیں، اور ہم ڈرامے اور سیریلز جو منکرات سے بھرپور ہیں انہیں چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ پھر نفس نے ہمیں پٹیاں اور تعویلیں بھی عجیب عجیب پڑھا رکھی ہیں کہ ہمیں گناہ کو گناہ کرنا یا سمجھنا چٹان منتقل کرنے سے زیادہ مشکل لگتا ہے۔ اللہ ہمارے احوال پر رحم فرمائے۔ افطار کی وجہ سے نماز مغرب میں سستی کرنا سنگین غلطی ہے۔ بہت سے لوگ جب افطاری کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو مغرب کا وقت نکلنے کے بعد ہی اٹھتے ہیں۔ یہ روش خطرناک اور سلف صالحین کے طریقے کے خلاف ہے۔ گناہوں سے توبہ محض رمضان کے لیے نہ ہو بلکہ مستقل بنیادوں پر ہو۔
یہ آخری اور سب سے اہم تنبیہ ہے۔ دیکھیے، ماہ رمضان ماہ غفران ہے۔ بہت سے لوگ اس میں برائیوں سے توبہ طائب ہوتے ہیں، لیکن ان کے لاشعور میں ایک بات ہوتی ہے کہ رمضان گزر جائے تو سابقہ حالت پر لوٹ جائیں گے، یعنی وہ توبہ کے وقت غیر ارادی نیت ہی 1 ماہ کی کرتے ہیں۔ ایک خطرناک مسئلہ اور توفیق الہی سے محرومی والی بات ہے۔ اصلاح شعوری کیفیت کو بگائیں اور پورے خلوص سے دل سے نیت کریں کہ اللہ، میں زندگی بھر کے لیے فلاں فلاں گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص گناہوں کو صرف ماہ رمضان میں چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہو تو ایسا شخص متعلق توبہ کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ یہ رمضان میں گناہوں کو چھوڑنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہوئے اور اللہ کے محرمات سے بچنے کی خاطر کرے تو ثواب کا مستحق، مگر اس کا شمار توبہ کرنے والوں میں نہیں جن کی متعلق بخشش کر دی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کو فی الواقع ہمارے لیے مبارک بنا دے۔ ہم عبادات میں لطف لینا سیکھ لیں۔ ہم اپنے نظریات اور اعمال میں قرون اولیٰ اور پاک باز نفوس کے مانند ہو جائیں۔ میڈیا اور اس کے فتنوں کے دور میں کتاب و سنت کو تھامنے والے بن جائیں۔ اللہ ہماری تمام عبادت قبول فرمائے۔